السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے اسلامی کریش کورس کے 9th چیپٹر میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ قرآن شریف کے تعلق سے قرآن کے جو معجزات ہے، سائنٹیفک فیکٹ جو قرآن شریف کے اندر ہے، وہ جو میں نے خود ڈھونڈ کے نکالے ہیں، خود قرآن پڑھ کے، خود عربی میں خود سمجھ کے جو میں نے نکالے تھے پوائنٹ، میں آپ کو بولا تھا 50 سے زیادہ ہے، تقریباً زیادہ ہے، 80 تک ہے، میرے حساب سے 80 تک پوائنٹ ہے میں نے نکالا تھا کہ قرآن کی حقانیت۔ اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اپنے تعلیم کے دور میں کہ ہم اب قرآن کے ریفرنس دے سکتے، قرآن کے حوالے آپ کو دے سکتے، آیت بتا سکتے، سائنٹیفک فیکٹ بتا سکتے۔ وہ اس مقام پہ ہم اس لیے پہنچے کہ ہم نے کائنات کی وسعت، کائنات کی جو لمبائی چوڑائی بڑائی ہے، اس کے اندر جو حیرت انگیز چیزیں ہیں وہ جاننے کے بعد، اور جدید جو سائنٹسٹ ہے، جو ماڈرن سائنٹسٹ ہے، ان کے خیالات جاننے کے بعد، کیوں تو جدید سائنٹسٹ یہ سب کائنات کو دیکھنے کے بعد سائنس یہ نہیں، جدید سائنس یہ ڈینائی نہیں کر سکتی، جدید جو سائنس ہے، جو ماڈرن سائنس، یہ فیکٹ ڈینائی نہیں کر سکتی کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اللہ موجود ہے یا کوئی خدا موجود ہے۔ اس کے حساب سے بہت سی تھیریاں نکلی، جیسا میں نے آپ کو بتایا، ڈیزم ہے اور پینتھیزم ہے، پینتھیزم ہے، اور تھیوکریسی بول کے بھی ایک نکلی تھی، رشیا کی ایچ پی بلاوڈسکی بول کے ایک لیڈی تھی، اور بھی بہت سارے یورپین قومیں اس میں تھی۔ یہ اصل میں یورپ کے اندر 1860 1870 کے بعد سے یہ ایک انقلاب شروع ہوا تھا، کائنات کی وسعت جب انہوں نے دیکھی اور کائنات کے اور سائنس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی، تو کائنات کے بارے میں ان کو معلوم ہوا، اور وہ پھر اللہ کے وجود کے بارے میں سیریسلی تھنکنگ کرنے لگے۔ یورپ کے اندر جو اس زمانے میں 1800 یا 1790 کے بعد یا 1820 1850 یہ سالوں میں بہت یہ ترقی ہوئی، ہر قسم کی، سائنسی بھی اور فلاسفیکل بھی، وہ ہر قسم سے سوچنے لگے، دین کے بارے میں بھی سوچتے تھے اور الہاد بے دینی کے بارے میں بھی وہ سوچنے لگے اور کرنے لگے۔ تو ہم نے یہ بتایا، وہاں تک یہ پہنچ گئے کہ ہم اب قرآن کے اور حدیث کے اور اسلام کے بارے میں سائنٹیفک ریفرنس اس لیے دے سکتے، یہ میں بتا رہا تھا کہ اب ہم کو کائنات دیکھنے کے بعد اللہ کے وجود کے اوپر یقین آ گیا ہے۔ اب جب کسی کو اللہ کے وجود پہ یقین آ جاتا تو پھر اس کو قرآن اور حدیث کے ریفرنس دے سکتے، کیوں تو اس کے لیے وہ معنی خیز رہتے، اس کا کوئی مطلب رہتا۔ مگر کوئی آدمی قرآن حدیث کو مانتا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو اس کے لیے پھر کسی بھی کتاب، مذہبی کتاب سے ریفرنس دے کے فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے میں اب تک کوئی ریفرنس نہیں دیا تھا، بس خالی منطقی طریقے سے ثابت کرتا رہا تھا، لاجیکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ خدا ایک ہے، خدا موجود ہے، اور اس کے کیسا کیسا گائیڈنس کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گائیڈنس کا انتظام کیا کیا انسانوں کے، اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا کوئی انتظام کیا کیا، یہ سب باتیں میں منطقی لاجیکل طریقے سے بتایا۔ کسی قسم کا اس کے اندر مذہبی کتاب کا میں نے ریفرنس نہیں دیا تھا۔ مگر پچھلے چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے تعلق سے جو میں نے نکالے تھے خود سے سائنسی ریفرنس، وہ میں بتاؤں گا بول کے، تو انشاءاللہ میں نے ایک لسٹ بنا کے لے کے آئی ہے، آپ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کائنات میں بتانے سے پہلے، یہ چیپٹر شروع کرنے اور قرآن کے ریفرنس بتانے سے پہلے کچھ باتیں رہ گئی تھی کائنات کی وسعت کے تعلق سے، اس کی حیرت انگیزی کے تعلق سے۔ ابھی تو ضروری تو نہیں ہے، پھر بھی بس مختصر کچھ جملے بول کے میں آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ بتا رہا تھا میں کہ گریوٹی، اس کائنات کے اندر گریوٹی جو ہے، کشش ثقل، ایک بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ سائنسدان جو آج کل کے جو سائنٹسٹ ہے وہ یہ مانتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ گریوٹی کیا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ایک مادہ دوسرے مادے کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک مادہ جب کائنات میں ہوتا ہے، آسمان میں، اسپیس میں ہوتا ہے، تو ایک مادہ جو اگر ہوتا ہے تو دوسرے مادے کو اٹریکٹ کرتا، اور ان کے بیچ میں جو اٹریکشن فورس ہوتا ہے، اس میں جو طاقت ہوتی ہے، وہ ان کے ماس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اس کی کمیت پہ، اس کے ماس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ کتنا ماس زیادہ ہے تو وہ اٹریکٹ زیادہ کریں گے، ماس کم ہے تو کم اٹریکشن اس میں ہوگا۔ اصل میں بات اصل میں ایسی ہے کہ جب وہ خدا کو نہیں مان کے ایسی باتیں کریں گے، خدا کو مانیں گے نہیں اور یہ باتیں کریں گے کہ ایک مادہ دوسرے کو اٹیک کر رہا، تو وہ ایسی بات ہوئی جیسے ایک مردہ دوسرے مردے کو کھینچ رہا ہے، جس میں کوئی جان نہیں ہے، ایک مردہ چیز ہے دوسرے مردے کو کھینچ رہا ہے۔ کیوں کھینچ رہا ہے، کیا کھینچ رہا ہے، سائنسدانوں کو کچھ نہیں معلوم۔ مگر اصل میں بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو اسپیس ہے، اس کے اندر ہزاروں قسم کی انرجی موجود ہے۔ خالی یہ جو اسپیس جو ہم کو خالی نظر آتا ہے، بالکل کچھ نہیں، ایمٹی اسپیس نظر آتا، وہ ایمٹی نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری قوتیں موجود ہیں، لہریں ہیں، ویوز ہیں، اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے، اور قسم قسم کے پارٹیکل ہے، پلازما ہے، اور ایٹمک سب ایٹمک کے ہر قسم کے پارٹیکل اس میں موجود ہے۔ ایک بہت بڑا سمندر ہے۔
अब एक मादा जो होता है, वजन जिसके अंदर मादा होता है, मटेरियल, मैटर, वो ये जो लहरें हैं आसमान के अंदर, जो कुव्वतों का समंदर है, उसमें एक गड़ा सा पैदा कर देता। यानी अगर ऐसा समझेंगे, इसके बारे में तो नहीं मालूम है साइंटिस्ट को, मैंने भी बहुत खोज किया, मैं भी साइंसी तरीके से दिमाग लड़ाने की बहुत कोशिश करता था, तो मैंने भी बहुत कोशिश किया इंटरनेट पे, हर जगह किताबों में, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते लोग। मगर जो मेरा तखय्युल है, मेरा जो ख्याल है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहा मैं, अपना जो ख्याल है वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मादा होता है, जब स्पेस के अंदर है, इसके अंदर कमियत है, इसमें मास है, तो वो जो कुव्वतें हैं इसमें, स्पेस में जो एनर्जीज है, उसके बीच में जो है ना एक ग्रेजा बनता है, मतलब वो एनर्जी इस मैटर को अवॉइड करती है। जहाँ पे वो मैटर को अवॉइड करने की कोशिश करती, तो वहां पे एक किस्म का एक ग्रेस करती, उससे जो हटती है, अवॉइड करने की कोशिश करती है, तो वहां पे एक किस्म की गड़ा बन जाता है। जहां भी मादा होता है वहां पे कुव्वतें जो है स्पेस के लहरें, उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है, वहां पे खाली स्पेस गड़ा बन जाता है, तो वो गड़े में कोई भी चीज आ सकती है। ऐसा मेरा ख्याल है। दूसरा ये है कि बिग बैंग के बाद, जैसा कायनात में बताते हैं कि जो बिग बैंग हुआ एक कायनात में, स्पेस में, एक किसी पॉइंट पे, किसी वक्त में, कोई बताते नहीं, शायद ये बात बताते कि एक जमाने में, एक वक्त पे और एक जगह कहीं एक धमाका हुआ, एक पार्टिकल बहुत छोटा, उसमें बहुत ज्यादा धमाका हुआ, इसमें इतनी एनर्जी थी, इतनी ताकतें थी, इतनी ज्यादा थी कि करोड़ों खरबों बिलियन सूरज जैसे बड़े बड़े सितारे, धाते और नेबुला, ये वो सब तैयार हुए और वो गर्दिश करने लगे और वो एक्सपांड हो रहा है जैसे एक धमाका है। तो अब उसके अंदर ऐसा है कि अगर जब कहीं, इसमें दो बातें हो सकती, जब वो धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, तो वो सब चीजें बिखरने लगी, दूर जाने लगी, स्पीड से चलने लगी। तो साइंसदानों का ये बोलना है कि वो शुरू में तो बहुत स्पीड में था, बाद में स्लो हो गया, और उसके बाद फिर बाद में वो उसके जो अंदर की जो पार्टिकल्स थे, एनर्जी थी, वो कंडेंस होना शुरू हुई, उसके पार्टिकल बने, और उससे जो है तो रोशनी बनी, उससे हरारत बनी, और वो जो है मेरे ख्याल से, मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके से बन सकती। एक तो अगर वो पार्टिकल जो निकले थे उसमें से, अगर वो एक दूसरे से टकरा गए और एक जगह गुच्छा बन गया, उसका एक गोला बन गया, तो वो फिर उसमें मास आ जाता, उसमें कमियत आ जाती, और वो फिर दूसरे पार्टिकल को ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर सकता। जब एक जगह थोड़ा अट्रैक्ट करना शुरू करता, तो फिर अतराफ के पार्टिकल को अट्रैक्ट करते करते वो ग्रो होना शुरू होता, बड़ा होना शुरू होता, और बाद में एक सितारा बन जाता या गैलेक्सी बन जाती। एक बात ऐसी हो सकती। दूसरी बात ये है कि ग्रेविटी, ये जो स्पेस के अंदर कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे खुद से गड़े होंगे, ये जो समंदर है ऊंचा नीचा, या कहीं गड़ा कहीं ऊंचा हो सकता, या जो ग्रेविटी लेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा, तो वहां पे मटेरियल ज्यादा जमा हो गया, ये बिग बैंग का, और फिर जमा होने के बाद फिर कंडेंस हुआ, फिर बाद में ग्रेविटी इसके अंदर आई, ग्रेविटी की अट्रैक्शन पैदा हुआ और फिर गैलेक्सी बनी। ये हो सकता, एक बात बता रहा था मैं। दूसरा जो है रोशनी, जो लाइट है, लाइट के ताल्लुक से भी बताते कि साइंटिस्ट ने उसका स्पीड मालूम किया है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती हो, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, ये लाइट की स्पीड है, रोशनी की स्पीड है। इसके बारे में भी मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मालूम करने की कोशिश किया कि ठीक है 3 लाख किलोमीटर जाती है, जाए मुश्किल नहीं, मगर क्यों जाती 3 लाख से ज्यादा क्यों नहीं जाती, 1 सेकंड में 3 लाख से ज्यादा क्यों नहीं जाती वो स्पीड, वो रोशनी, और या उससे कम क्यों नहीं जाती। मैंने बहुत सवाल करने की कोशिश किया इंटरनेट पे मालूमात करने के लिए। फिजिक्स की जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उसका खाली जवाब ये देते कि कोई भी एनर्जी की स्पीड इतनी रहती, लाइट की स्पीड जो है मैक्सिमम है, और वो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तकरीबन, और बस इतना ही, कोई भी एनर्जी इसलिए ट्रैवल करती, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई एनर्जी हो, वो इतना ट्रैवल करती है। मगर मैंने बहुत कोशिश किया मालूम करने की कि वे क्यों करती, 3 लाख ही क्यों करती, 3 लाख से ज्यादा करना चाहिए। जब वो करती है ट्रैवल 3 लाख से ज्यादा करे, 3.5 लाख करे, 4 लाख किलोमीटर करे 1 सेकंड में, नहीं करती। तो उसके बारे में भी मेरा अपना तख्यल ये है कि असल में एनर्जी जो लाइट है, लाइट के जो पार्टिकल है, इसके वेव्स है, लाइट दो टाइप की होती है। साइंस से पता चला, एक्सपेरिमेंट से, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट वाला जो है, उससे ये पता चला कि कभी लाइट वेव के जैसी बिहेव करती है, कभी पार्टिकल जैसी, तो जैसी भी है। मगर जब लाइट पैदा होती है, जब लाइट के जो फोटोन पैदा होते हैं, जिसको एक उसका जो लाइट का एक जर्रा होता है रोशनी का, उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन जब पैदा होता है तो उसमें मास नहीं रहता, उसका वजन नहीं है, उसमें कमियत नहीं रहती। तो जो भी मासलेस चीज है, तो वो जब पैदा हो गई, तो अब आगे किसी चीज को कायनात में, ये जो स्पेस के अंदर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जाने के लिए, ये कायनात तो बहुत बड़ी है, लामहदूद है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट बड़ी है,
تو اب اگر سمجھو وہ ایک جگہ سے دوسری مقام پہ جا رہی ہے، ایک ادھر سے ادھر، کوئی فرق نہیں پڑتا کائنات میں، کروڑوں اربوں کلومیٹر بھی جائے، کائنات تو اتنی بڑی ہے، اتنی لامحدود ہے کہ ان کے اربوں کروڑوں کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، وہ تو زیرو کے برابر ہے، یا وہ ٹریول کرے یا نہ کرے یہ برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹریول کرتی سلو کر رہی ہے اگر، یا فاسٹ کر رہی ہے، اس میں فرق پڑتا۔ اگر وہ سلو کر رہی، سلو آہستہ چل رہی ہے یا تیز چل رہی ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا کائنات میں، کائنات اتنی بڑی ہے کہ کتنا بھی تیز چلے کائنات کے حد تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، اور وہ کائنات کیا حد جو لمبائی چوڑائی کے مقابلے میں اس کا کروڑوں کلومیٹر چلنا اور کروڑوں اربوں خربوں سال چلنا بھی زیرو کے برابر ہے۔ تو میں نے اندازہ کرا کہ یہ کائنات کے اندر جو کائنات کا وہ جو پارٹیکل پیدا ہوتا ہے، اور کائنات کے اندر جو ویوز ہے، جو اس کی انرجی ہے، اصل میں ان کی رفتار اتنی ہے، ان کی جو ویوز ہے، کائنات میں جو انرجی ہے، ان کی جو رفتار ہے وہ اتنی ہے 3 لاکھ کلومیٹر ہے ایک سیکنڈ میں۔ اب جب کوئی پارٹیکل وہ اس رفتار کے ساتھ اس ویو کے اوپر اگر پیدا ہو گیا تو وہ اسی ویو کے ساتھ چلے گا۔ جیسا میں نے مثال دیا تھا کہ ایک پانی کا فوارہ ہے، ایک ہاؤس میں پانی کا فوارہ ہے، اور وہ پانی تیزی سے بہ رہا ہے اور بڑا ہاؤس ہے چوڑا، اب وہ پانی فوارے میں سے نکل کے نیچے گر کے وہ کنارے تک جا رہا ہے، تو وہ اس کی رفتار کیا رہیں گی؟ پانی کی جو رفتار ہے۔ اگر ایک کچرے کا ٹکڑا، کچرے کا پارٹیکل باریک وہ پانی میں فوارے کے پاس گر جائے تو وہ فوارہ جیسے جہاں کا چھوٹا پتا ہے، وہ فوارے پانی کے خطرے پہ گر جائے تو وہ بہتے بہتے کنارے تک اسی رفتار سے آئیں گا جس رفتار سے پانی بہ رہا ہے۔ یہ ہے میرا تخیل ہے۔ اب یہاں تک بتانے کے بعد اب میں شروع کرتا ہوں قرآن کے تعلق سے جو میں نے نکالا تھا۔ کیوں اس لیے شروع کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے، قرآن واقعی اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ پیدا ہو سکتی کہ آج کل میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ قرآن کے ریفرنس، قرآن میں جو سائنٹیفک ریفرنس نکلے، قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا، دوسرے مذہبوں کی کتابوں کے مقابلے میں قرآن ایک چھوٹی کتاب ہے، پھر بھی اس میں سے بہت سارے سائنسی باتیں نکل رہی ہیں، پچھلے 1440 سال سے نکل رہی ہیں، آج بھی نکل رہی ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ساری معلومات نکلتے جائیں گی۔ اس میں ایسے ایسے معجزے نکل رہے ہیں قرآن میں سے کہ جو کل بھی کام آئیں گے۔ ہمارے جو میں جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ یورپ کے جو سائنٹسٹ ہے یا آرکیولوجسٹ ہے، وہ لوگ جو زمین میں سے جب کوئی چیز نکلتی، کتابیں نکلتی، کچھ لکھا ہوا نکلتا، کچھ مورتی نکلتی، جو بھی کچھ آرٹیفیکٹ نکلتے، وہ ان سب کو چھپاتے۔ پہلے نکلنے کے بعد ان کی حفاظت، ان کی جو ہے تو وہ ڈیلیگیٹ رہتے، وہ خراب ہو جاتے، یہ فلاں ہو جاتے بول کے اس کی حفاظت کے نام کے اوپر اس کو چھپاتے۔ اصل میں وہ جو یورپین قومیں ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اصل میں ان کو معلوم ہے کہ کوئی بات قرآن کے فیور میں نہ نکل جائے۔ اس میں سے اگر قرآن کے فیور میں کوئی بات نکل جائے، بائبل ہے یا توریت ہے، زبور ہے، ان کے تعلق سے کوئی بات ان کی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کے قرآن میں اس سے مختلف ہے، اگر وہ اس سے قرآن سے ملتی جلتی نکل جائے یا بائبل کے خلاف نکل جائے تو ان کے خلاف پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہونا، اس کے لیے وہ پہلے وہ باتوں کو، وہ جو چیزوں کو نکالتے، اس کی اچھی اسٹڈی کرتے، اور جو ایسی باتیں دیکھتے کہ جس کا تعلق کوئی اسلام سے لوگ نہیں جوڑ سکتے وہ پیش کرتے، اور باقی کی چھپا لیتے۔ ایسی بہت ساری کیے ہیں انہوں نے، ایسا نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جو یہ تو ہو گئی آرکیولوجی کی بات۔ جو فوسلز نکلے جس کو رکازات بولتے، فوسل جو نکلے، ہڈیاں، یہ وہ کھوپڑیاں جو پرانی جانوروں کی، انسانوں کی، اس کے اندر بھی انہوں نے فراڈ کیے، سائنٹسٹ نے فراڈ کیے۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، عام مذہبی اور اسلام کے دشمنوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے فراڈ ہیں۔ انہوں نے تک جھوٹے فوسل بنا کے پیش کیے ایوولوشن ثابت کرنے کے لیے۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، سائنٹسٹ خود مانتے ہیں کہ جھوٹے فوسل بنائے، جھوٹی کھوپڑیاں بتا دی کہ انسان کی ہے، فلاں کی ہے، وہ تھی ہی نہیں اتنے سال پرانی۔ تو یہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ نکلی کہ قرآن شریف میں سے چیزیں نکل رہی ہیں، آگے بھی نکلیں گی، اور قرآن کی بہت ساری آیت ایسی ہے جو آگے پتہ چلیں گی جب زمین میں سے نکلیں گی، زمین میں سے کچھ چیزیں نکلیں گی، دریافت ہوں گی، جب قرآن کی بہت ساری باتیں ثابت ہوں گی۔ اب تک جو ثابت ہوئی وہ تو ہوئی سائنس سے، مگر آئندہ بھی، فیوچر میں بھی، قیامت کے دن تک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز زمین میں سے نکلتے رہیں گی، زمین میں سے چیزیں نکلنا ختم نہیں ہویا، اس لیے زمین میں سے کبھی بھی کوئی چیز نکلیں گی، آرکیولوجی سے نکلیں گی تو قرآن کی تائید اس میں رہیں گی، قرآن کی بات کی تائید کریں گی وہ، تو وہ ابھی بھی آگے چلیں گے۔ تو یہ بتانا تھا کہ قرآن میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں، آپ کو پر یقین آ جائے گا انشاءاللہ یہ پڑھ کے۔ تقریباً میں نے 80-85 کچھ نکالے ہیں، میں نے پوائنٹ آپ کو بولا تھا میں نے 50 نکالے، مگر میں نے جب لسٹ بنانا شروع کیا تو یہ 85 پوائنٹ نکل گئے قرآن کے سائنٹیفک۔ اور اس کے علاوہ پھر میں، یہ تو قرآن کے ہو گئے، اسلام کے فیور میں بھی میں بتاؤں گا، اللہ کے تعلق سے بھی میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے اس چیپٹر میں ہم کہاں تک پہنچتے۔ دیکھو سب سے پہلا جو میں نے نکالا کہ جو آج کل کی جو جدید سائنس ہے اس سے یہ ثابت ہوا، بگ بینگ اور ڈوپلر ایفیکٹ
اور ہبل نے جو دریافت کیا، سائنٹسٹ تھا ہبل، اس نے دوربین سے دیکھ کے پتا چلا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ اسپیس پھیل رہا ہے، بڑھتے جا رہی ہے کنٹینیو، ایک گلیکسی دوسرے گلیکسی سے دور جا رہی ہے، ساری گلیکسیاں ستارے دور جا رہی ہے. اس کا انداز وہ انہوں نے ریڈ شفٹ سے نکالا ہے، جو ڈاپلر افیکٹ میں جو روشنی جو ریڈ ویو لینتھ کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ دور جا رہی ہے. جو قریب جب روشنی آتی ہے وہ بلو کی طرف آتی، جب دور جانا شروع ہوتی ہے ریڈ کی طرف جاتی، اس کو ریڈ شفٹ بولتے ہیں. تو کائنات میں جو ریڈ شفٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ کائنات وسیع ہو رہی ہے. یہ بات آج پتا چلی، جب آج کا مطلب ہے ابھی تقریباً 50-100 سال پہلے، وہ اس سے پہلے نہیں. مگر قرآن شریف نے 1440 سال پہلے یہ بات بتا دیا کہ ہم جو ہے یہ کائنات کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کائنات کو، اس آسمان کو، کائنات کو نہیں، اس آسمان کو پھیلا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں. اس کا بھی ریفرنس آیا گیا آئے گا، ابھی اس وقت بتا رہا ہوں میں. ہاں، اس کا ریفرنس ہے الزاریات، سورہ الزاریات، سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 47 میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان کو پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں، ایکسپانشن ہو رہا ہے. یہ قرآن میں 1440 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اچھا، آج کل جو نئی تھیری ہے، اسٹرنگ تھیری ہے یا جدید تھیریاں ہیں، اس میں یہ بتا رہے کہ جو کائنات کے جو ڈائمینشن ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی، ڈیپتھ جس کو بولتے ہیں، یہ 3 ڈائمینشن تو سب کو معلوم ہے. چوتھی ڈائمینشن ہے ٹائم. لوگ بتاتے ہیں کہ ٹائم بھی ایک اس کا اسپیس کا ڈائمینشن ہے. اور بھی ڈائمینشن بتاتے ہیں، تقریباً 12-15 ڈائمینشن لوگوں نے دریافت کیے. تقریباً 12 ڈائمینشن ہے کائنات، اس کے اسپیس کیسی بنی ہوئی ہے. تو اس میں ڈائمینشن کچھ بتاتے ہیں کہ وہ ڈائمینشن کرو ہے، ڈائمینشن ایسے مڑے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ ثابت کرتے. میں نے پڑھا تھا نیٹ کے اوپر کہ وہ ڈائمینشن کون کون سے ہیں، بہت زیادہ معلوم کرنے کی کوشش کیا تھا. تو دیکھو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے 1440 سال پہلے کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کرو کر لیں گے. وہ آیت ہے سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 4. اچھا، یہ ہو گیا. بگ بینگ تھیوری کے مطابق آسمان پہلے دھواں تھا. جب یہ جو پھٹا بگ بینگ کے حساب سے تو وہ ایک ڈسٹ کا ایک بہت بڑا پارٹیکل کا ایک دھواں تھا، بہت بڑا نیبولا تھا. بعد میں اس کے اندر پھر کنڈینسیشن ہوا اور سٹار بنے، گیلیکسی بنی، یہ بنی. تو اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آسمان دھواں تھا. سورہ حامیم سجدہ، جس کو فصیلت بھی بولتے ہیں، حامیم سجدہ یا فصیلت، وہ سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 11، اس میں بتایا اللہ تعالیٰ بولا کہ وہ دھواں تھا، پہلے دھواں تھا آسمان. اس کے بعد جو ہے اپنے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، جیسا آج کل پتہ چلا کہ ہماری جو زمین ہے سولار سسٹم کے اندر ایسی مقام پہ ہے، سورج سے ایسے ڈسٹنس پہ ہے کہ جہاں پہ زندگی پاسبل ہے. ٹیمپریچر، ہوا، آکسیجن، اس کی گریوٹی ایسی ہے کہ یہاں پہ گریوٹی کی وجہ سے ہوا کے اندر آکسیجن اور قسم کی گیسز قائم رہ سکتی، اور ٹیمپریچر بھی صحیح رہ سکتا. دن رات ہے، اس کا ٹلٹ ایسا بنایا ہوا ہے، ایسی روٹیشن ہے. اس کے حساب سے یہ ایسے زون میں ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ زندگی پاسبل ہے. ایسے زمین کے جیسے ہزاروں لاکھوں اور بھی چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں کائنات میں، دوسرے سورجوں میں، جو ایسے زون میں موجود ہے. ان کے جو سورجوں کے، ان کے بھی جو سورج ہے اس کے بھی ایسے ڈسٹینس پہ ہے کہ جہاں پہ زندگی پاسبل ہے. اس کو ہیبیٹیبل زون بولتے ہیں، ہیبیٹیبل، جہاں پہ رہ سکتی زندگی پاسبل ہے. یہ آج سائنسدانوں کو پتا چلا. قرآن شریف میں 1440 سال پہلے، جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں سب 1440 سال پہلے کی. قرآن میں 1440 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو جو ہے نا قرارن بنایا، یعنی ہیبیٹیبل بنایا. یہ آیت ہے النمل کی، سورہ النمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 61. آپ اس میں دیکھیے، یہ ہیبیٹیبل. اور دوسری بات یہ بہت پہلے نکالی تھی، یہ تو بہت لوگوں نے نکالا تھا، میں نے نہیں نکالا یہ بات، کہ جو لوہا ہے بھائی، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ زمین کے اندر تو پیدا ہوتا بھی ہے، مگر ابھی جو زمین میں لوہا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نکال کے، وہ زمین کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. زمین میں جو پیدا ہوا وہ زمین کے سینٹر میں ہے، اس کے کور میں ہے. وہاں تک انسان نہیں پہنچا، اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہاں تک جانا کیسا ہے، کھودا اتنے تک کھودا. مگر ہمارے پاس جو لوہا ہے زمین کے کرسٹ میں ہے، وہ اوپر ہے، تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں. اور وہ جو لوہا ہے وہ دوسری طرف سے آیا، دوسرے جو نیبولا کے اندر وہاں کے جو سپر نوا پھٹے، اس میں سے جو لوہا اور دھاتیں نکلی، یورینیم ہے، لوہا ہے، دوسری دھاتیں، وہ اس کا ٹکڑے ہمارے زمین پہ آئے یا ان ٹکڑوں سے زمین بنی، تو ہمارے پاس لوہا ہے. تو قرآن شریف میں سورہ حدید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے لوہا اوپر سے بھیجا، نازل کیا. یہ ہے سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25 سورہ حدید میں. اچھا، آج کے زمانے میں ہم کو پتہ چلا ہے، آج مطلب آج کی اسٹرونومی سے پہلے زمانے میں قرآن شریف جب نازل ہوا اور اس کے بعد بھی بہت دنوں تک ہے، اس سے پہلے بھی یہ تصور تھا کہ زمین سینٹر میں ہے، پورے کائنات کے سینٹر میں ہے. سورج، چاند، ستارے جتنے گھوم رہے سب زمین کی طرح گھومتے ہیں.
زمین بیچ میں ہے اور سب اس کے اطراف گھومتے ہیں. یہ اور دوسری بات یہ کہ بعد میں جب سائنسدان کوپرنیکس نے معلوم کیا کہ نہیں سورج سینٹر میں ہے اور باقی چیزیں اس کے اطراف گھومتی ہیں، اور اس کوپرنیکس میں یہ پتا چلا تھا اس زمانے تک یہ مان لیے تھے 14ویں صدی تک کہ سورج نہیں گھومتا، سورج رکا ہوا ہے، اسٹیشنری ہے اور زمین گھومتی ہے، ستارے گھومتے ہیں. یہ ابھی تک پتا چلا تھا، مگر آج ابھی پچھلے 100-150 سال میں سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں سورج بھی گھومتا ہے. سورج جو ہے گیلیکسی کے اطراف گھومتا ہے، ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے کے سینٹر کے اطراف گھومتا ہے، اور ملکی وے کائنات میں ایک چل رہی ہے، وہ بھی گھوم رہی ہے، کہیں جا رہی ہے. یعنی ملکی وے بھی جا رہی ہے، سورج بھی جا رہا ہے، سورج کے ساتھ ہم سب بھی جا رہے ہیں. قرآن شریف میں یہ بات 1440 سال پہلے سورہ یاسین میں بتائی گئی ہے، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کہ سورج بھی چل رہا ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. اور آج سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے اور اس کے فوٹو بھی انہوں نے ریلیز کیے کہ سورج اپنے سب ستاروں کے ساتھ ایسا چلا جا رہا ہے اور وہ گیلیکسی کے سینٹر کی طرف گھوم رہا ہے اور گیلیکسی بھی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بگ بینگ تھیوری کے حساب سے پہلے جو بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہ بولتے، اس کے بعد ایک پارٹیکل اور ایک بہت بڑا ایک نقطہ بہت زیادہ انرجی کا ڈینس تھا اور وہ پھٹا، ایک تھا وہ پھٹ گیا، اور پھٹنے کے بعد پھر اسپیس بھی پیدا ہوئی اور میٹر پیدا ہوئے، ڈسٹ پیدا ہوئی، سب پیدا ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین آسمان اور ہر چیز اسپیس اور میٹر سب ایک تھے. قرآن شریف کے اندر یہ بات بتایا ہے کہ پہلے آسمان اور زمین ایک تھے، ہم نے اس کو پھاڑا اور الگ الگ کیا. یہ ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 ان السماوات والارض کانتا رتخا ففتحناہما، یعنی دونوں ایک تھے، ہم نے ان کو الگ کیا، پھاڑ دیا، ڈس انٹیگریٹ کیا. فتحنا کا مطلب ہے ڈس انٹیگریٹ کرنا. اچھا آسمان کا ایکسپانشن زاریات میں بتا دیا. اچھا جو آج کل کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ایوولوشن، اس کے اوپر تو بہت اعتراضات ہیں، ہم بھی اعتراض کریں گے، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں. مگر جو تھیوری کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ جو زمین کے اوپر جو لائف ہے وہ پہلے کیمیکل تھے، مٹی تھی، جو بھی کیمیکل ہے زمین کے اندر مٹی کے اندر وہ تھے، بعد میں وہ لائف کسی طریقے سے بن گئی، پھر وہ لائف سے بڑھتے بڑھتے چھوٹے سے جراثیم بنے، مائکروبس جس کو بولتے ہیں، بیکٹیریا، وائرس، یہ وہ، پھر بعد میں وہ فیوریبل کنڈیشن ان کو ملی، بیکٹیریا نے اپنے زندگی کے واسطے کچھ ضروری چیزیں اپنا کے ترقی کرتے گئے، اور پھر بعد میں جب بیکٹیریا پیدا ہو گئے اور اچھے طرح سے بڑھنے لگے تو پھر ان کے اندر کمپٹیشن ہوا زندہ رہنے کے لیے، وہ اپنی زندہ رہنے کے لیے، بڑھنے کے لیے کمپٹیشن کرنے لگے، اس کو اسٹرگل فور ایگزسٹنس بولتے، تنازع للبقاء، اس کے اندر اسٹرگل کرنے لگے. اسٹرگل کے اندر جو سب سے زیادہ فٹ تھے، سب سے اچھی کوالٹی انہوں نے اپنا لی تھی، اپنی اچھی کوالٹیاں اور جو اچھی چیزیں اس میں اپنا لی، زندگی کے لیے جو فیوریبل تھی وہ اپنا لی، تو وہ باقی رہے، اور جنہوں نے نہیں اپنے وہ ختم ہوتے چلے گئے. اس کو جو ہے تو سروائیول فار دا فٹسٹ بولتے، جو سب سے فٹسٹ تھا وہ سروائیو ہو گیا، اور جو اسٹرگل کرنے لگے زندہ رہنے کے لیے اس کو تنازع للبقاء بولتے، یعنی اپنی زندگی کے لیے اسٹرگل کرتے رہے اور کمپٹیشن کرتے رہے، یہ ان کا ہے بولنا. قرآن شریف کے اندر یہ بات جو ہے نا ایوولوشن کے فیور میں، حالانکہ ایوولوشن ڈاروین نے نہیں نکالا، ڈاروین کے کوئی تھیوری نہیں، جیسے نیوٹن کے قانون بولتے ہیں، نیوٹن نے نہیں نکالا، یہ اللہ کا قانون ہے، نیوٹن نے دریافت کیا، معلوم کیا، حساب کتاب بتایا. ویسا یہ ایوولوشن بھی ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، اس کو ڈاروین نے الگ طریقے سے پیش کیا، اس میں سے خدا کا تصور نکال کے بغیر خدا کے اس کو پیش کیا. حالانکہ ایوولوشن کے اندر ہم خدا کو شامل کر لیں کہ بھائی ایوولوشن جو ہے خود سے نہیں بنا، بلکہ اس کو اللہ نے گائیڈ کیا، اس کو گائیڈ کر کے بنایا، تو پھر ہم اس کو مان سکتے ہیں ایوولوشن کو. تو جو قرآن کے اندر یہ ایوولوشن کے بارے میں ہے کہ پہلے جو ہے مٹی تھے، جو ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو مٹی سے بنایا، یعنی تم پہلے کیمیائی مادے تھے. یہ کہاں ہے؟ سورہ الحج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 کہ تم کو ہم مٹی سے بنایا، یعنی پہلے سب ہم لوگ سب مٹی تھے، مٹی یعنی کیمیکل تھے. اس کے بعد جو ہے یہ فزکس کا اصول ہے کہ جو چیز ایک بار ہوتی، یہ جو سائنس کا اصول ہے، سائنس کا ایک فیکٹ ہے کہ جو چیز ایک بار پاسبل ہے، ون ٹائم اگر کوئی چیز پاسبل ہے جو ہو سکتی ایک بار، تو اس کا مطلب وہ بار بار بھی ہو سکتی. جو چیز ایک بار پاسبل ہے وہ بار بار بھی ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گا جب ایک بار ہم پاسبل ہے، ہم موجود ہے. ابھی تو ہم کو ایک بار کا معلوم ہے کہ ہم موجود ہے، اگر ہم ایک بار موجود ہے اس کا مطلب دوبارہ بھی موجود ہو سکتے ہیں. سائنس کا لا ہے،
एक बार जो चीज पॉसिबल है वो फिर दोबारा भी पॉसिबल रहती, फिर दोबारा के पॉसिबल है दोबारा भी पॉसिबल रहती, यानी हम हमारा दोबारा जिंदा होना पॉसिबल है। इसका मतलब हमारे को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, हमारे बीच में इंसाफ करेगा और क़यामत का दिन कायम करेगा, यौम दीन जिसको बोलते हैं, इंसाफ करेगा, अच्छे बुरों को जजा और सजा देगा। तो इसका ये बात अल्लाह ताला ने बताया कि हम मेरे लिए तुमको दोबारा पैदा करना नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरे लिए नामुमकिन नहीं है तुमको दोबारा पैदा करना और तुम्हारा इंसाफ करना। यह है सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 99। अच्छा, अल्लाह के लिए हमें दोबारा जिंदा करके इंसाफ करना है नामुमकिन नहीं है। ये तो बहुत से सूरों में है कुरान शरीफ में, मैंने सिर्फ 4-5 मिसालें निकाली है, बहुत से सूरों में है। सूरह अल हज में है, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 56, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 141, सूरह अल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 69, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 सूरह नंबर 17 आयत नंबर 99, सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 3, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 17 और सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 और आयत नंबर 20। ये इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला का के लिए बात नामुमकिन नहीं है कि हमको दोबारा पैदा करके हमारे साथ इंसाफ करे, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। और ये भी साइंस से भी साबित है कि एक बार जिस चीज का होना इस कायनात में पॉसिबल है, उसका दोबारा होना भी 100% पॉसिबल है। जब कोई एक चीज एक बार हो सकती है तो दोबारा भी हो सकती है। तो और कुरान शरीफ के अंदर तो ये बहुत जगह लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ 4-5 हवाले निकाले। अच्छा, कुरान के हक होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कुरान के हक होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कुरान बोलता जाओ गौर करो, इधर देखो उधर देखो, कायनात को देखो, दूसरे मजहबों में देखो, हर जगह स्टडी करो और फिर गौर करके दिमाग से अकल से हमको पहचानो। जिस मजहब में, जिन मजहबों में और जिन लोगों के पास हक नहीं रहता वो छुपाते, बोलते ये इनकी किताब मत पढ़ो, इनकी किताब मत पढ़ो, इनकी बात मत सुनो। क्यों? तो उनको डर रहता कि ये बहक जाएंगे या हमारे चीज को हमको छोड़ के दूसरी बात अपना लेंगे, ये दूसरों को डर रहता। मगर कुरान को और अल्लाह को डर नहीं है कि ये जो उधर देखेंगे तो बहक जाएंगे। अल्लाह को मालूम है कि अगर ये इधर उधर देखेंगे तो सीधा मेरे पास आएंगे। कि तो अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया हुआ है सूरह फुसिलत में कि मैं तुमको कायनात में और तुम्हारी जात में हर जगह अपनी निशानियां दिखाऊंगा और तुम उसको मान भी लेंगे। ऐसी निशानियां दिखाऊंगा कि तुम मान जाएंगे। तो इसलिए कुरान शरीफ हक है, इसलिए वो कहता है जाओ देखो, गौर करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, खिंडरात देखो, जो लोगों को बस्तियां बर्बाद हो गई है, जाओ तुम टूरिस्ट बनो और देखो और इबरत हासिल करो और गौर करो, अल्लाह के ऊपर थिंक करो, कायनात देखो, सितारे देखो, कायनात की दूरियां देखो और मेरे को मानो। ये कुरान शरीफ कहता है, ये कुरान के हक होने का बहुत बड़ा सबूत है। अगर अल्लाह ताला और कुरान गलत होते तो ये जो है चैलेंज नहीं करते, और ये चैलेंज बहुत जगह है। फिर भी मैंने सिर्फ निकाला एक सूरह अंकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 20 में ये लिखा हुआ है। और उसके अलावा सूरह निसा में भी है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35। उसके बाद सूरह मायदा में भी है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 8। उसके बाद सूरह अराफ में भी है, सूरह नंबर 7 सूरह आयत नंबर 29। और सूरह आल इमरान में भी है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191। ये इतने और भी है, मगर मैं इतने निकाला ढूंढ के मिले। अच्छा, ये इसके अल्लाह क्या बोलता है, तुम जाओ ढूंढो और करो और फिर अल्लाह को मानो। ये अल्लाह के हक होने का अलामत है कि ये जाओ बोलते देखो और मानो। जिसको डर रहता है, जिसके दिल में डर रहता है, जिसकी बात गलत रहती है, वो कभी नहीं बोलता जाओ परखो बोल के, जांचो बोल के। कभी उस्मान में जांचेंगे तो गलत साबित हो जाएगा, मगर अल्लाह को कोई डर नहीं है। अल्लाह बोलता जाओ जांचो। अच्छा, कुरान के अंदर जो है ना ये बात बताई है कि मुसलमानों के कट्टर दुश्मन कौन है। यह पहले बता दिया था मैंने, वो आज से 1440 साल पहले कुरान ने बता दिया था कि मुसलमानों के कट्टर दुश्मन कौन है। सूरह अल मायदा में है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में, कि तुम्हारे मुसलमानों के कट्टर दुश्मन जो है यहूदी और मुशरिकीन रहेंगे, जो अल्लाह को एक से ज्यादा मानते, एक से ज्यादा अल्लाह मानते, हजारों मानते, लाखों अल्लाह मानते, ऐसे लोग और यहूदी ये तुम्हारे दुश्मन रहेंगे। ईसाई तुम्हारे ज्यादा दुश्मन नहीं रहेंगे। और आज के जमाने में हम देखते, हमको मालूम है कि इसराइल के दोस्त, कट्टर दोस्त कौन है, ये भी हमको पता चलता। ये भी देख लेना आपके कुरान शरीफ की बात 1440 साल पहले की आज भी सही साबित हो रही है। अच्छा, दूसरा, कुरान शरीफ के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई बात उसके तफावत नहीं है कि पहले कोई बात बोला। हालांकि कुरान शरीफ 23 साल में आया, कुरान की पहली आयत और आखिरी आयत के बीच में 23 साल का फासला है, तो 23 ईयर। मगर वो पहली आयत और आखिरी आयत के बीच में
کوئی اس کے ہزاروں آئے تھے، تقریباً 6000 سے زیادہ آئے تھے، اور وہ واقعات ہیں اور مختلف ٹائم پہ آیا 23 سال میں، الگ 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 دنوں میں، الگ دن میں، رات میں، کئی مہینوں میں، 23 سال کے اندر مسلسل تھوڑا 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 آیا، ایک ایک دو ایک ایک دو ایک ایک دو آیت کر کے آیا، ایسا نہیں کہ بڑے بڑے چیپٹر آئے، ایسا نہیں، تو آیتیں چھوٹی چھوٹی، ہر وقت ہر حالات ہر ضرورت کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، لکھا بھی دیتے تھے، یہ 23 سال لگے، مگر اس کے اندر 23 سال میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ہماری زندگی ہم دیکھتے کل یا پرسوں ہم نے کیا بولے ہم کو یاد نہیں رہتا، کچھ بول دیتے ہم آج کوئی نہیں دوسری بات بول دیتے، دونوں کے بیچ میں بہت تفاوت رہتی، کنٹراڈکشن رہتا، کبھی ہم بول دیتے ہم ادھر گئے تھے، ہم فلاں جگہ تھے، مگر آج ہم پوچھے تم کہاں تھے تو ہم بولتے یہ ہم یہاں تھے، تو ہماری باتوں میں اتنی غلطی اور بھول رہتی ہے کہ ہماری باتوں میں کنٹراڈکشن رہتا 2-3 دن میں، 4-5 دن میں، مگر یہ 23 سال کے اندر قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اس کے اندر قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 اور آیت نمبر 3 میں، کہ قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اچھا، قرآن شریف کی ذمہ داری حفاظت کی جیسی کی ویسی رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور آج دیکھ رہے ہیں آپ 1440 سال ہو گئے قرآن شریف جیسی کی ویسی حالت میں، خالی نہ صرف میوزیم میں موجود ہے بلکہ پورے دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک ملک میں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کے پاس قرآن شریف جیسا کا ویسا موجود ہے، پوری کاپیاں پورے دنیا میں کروڑوں کاپیاں اگر آپ اٹھا لیں گے، اربوں کاپیاں ہیں قرآن شریف کی، اس کے اندر سب ایک جیسے ہیں اور سب محفوظ ہے، اور آج کل جدید ٹیکنالوجی سے اور اس کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ محفوظ ہو گئی، حافظ قرآن موجود ہے، تو آج تک قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ موجود ہے۔ دنیا کی کوئی مذہب کی کتاب آج محفوظ حالت میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی مذہب کی، یہ چیلنج ہے، دنیا کی کوئی بھی مذہب کی کتاب آج محفوظ نہیں ہے، صرف قرآن کی۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ کہاں آج سے 1440 سال پہلے سورہ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں۔ اچھا، دوسری بات یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ انسان جو ہے کائنات میں سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کو ہرا کے بھاگ نہیں سکتے، جیسا زمین پہ سے راکٹ بنا کے چلے جا رہے ہیں، دوسرے سیارے میں پہنچ جا رہے ہیں، وہاں زندگی گزار رہے ہیں، زمین یہاں پہ برباد ہو جا رہی، کچھ بھی ہو جاؤ یہ انسان دوسری طرف چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ثابت بھی کر کے بتایا تھا، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا کہ انسان اور جن دونوں مل کے بھی ہم کو عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اور وہ آیت ہے سورہ نمبر 72 اور آیت نمبر 12، اس میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اچھا، قرآن شریف میں ایسی سائنسی باتیں، قرآن شریف کی یہ حق ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ قرآن شریف میں ایسی باتیں ہیں، سائنٹیفک باتیں ایسی ہے کہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، اور سائنس کی آج کی موجودہ جو جدید سائنس کی جو باتیں ہیں وہ ایک بھی قرآن کی باتوں کو اس نے غلط ثابت نہیں کی، آج کی جدید سائنس نے بھی قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کی، اور نہ قرآن شریف کے اندر کوئی بات ایسی ہے جس کو سائنس نے غلط ثابت کیا، دونوں بھی باتیں نہیں ہیں۔ اور خاص بات قرآن کی حقانی کی یہ ہے کہ قرآن نے ایسی باتیں کی ہوئی ہے آج بھی، پچھلے 1440 سال پہلے سے اور آئندہ بھی انشاءاللہ، کہ قرآن میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں نکلیں گی کہ جو جدید سائنس سے یا جدید جو اصلی علم ہے اس سے کنٹراڈکشن رہیں گی، ایسی بات ابھی تک نہیں نکلی، یہ بھی قرآن کے حق ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اچھا، قرآن شریف اگر آپ پڑھیں گے سمجھ کے خود سے، یا ٹرانسلیشن سے پڑھیں گے یا ٹرانسلیشن سے پڑھیں گے، جس کو آپ کو عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سے پڑھنا ضروری ہے، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اب جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو کچھ مطلب معلوم ہوں گے، آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے ایک بار قرآن شریف ٹرانسلیشن سے پڑھ لیا کافی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ بار بار پڑھیے قرآن شریف کو، ٹرانسلیشن سے بار بار پڑھیے، آپ کو روز نئی باتیں، نئے معجزات معلوم ہوں گے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اتنی چھوٹی سی کتاب ہونے کے بعد ایک بار آپ اچھی طریقے سے پڑھ بھی لیے، کور ٹو کور پڑھ لیا آپ نے، پہلے پیج سے لے کے آخر پیج تک بھی پڑھ لیے، اور اس کے بعد دوبارہ جب پڑھیں گے آپ کو اور کوئی نئی بات معلوم ہوگی، تیبارہ پڑھیں گے آپ کو ایک اور کوئی نئی بات معلوم ہوگی۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرے کو نئی بات معلوم ہوتی۔ یہ جو 80-85 پوائنٹ نکالے میں نے، پہلی بار پڑھنے میں نہیں نکالے، بار بار پڑھ کے نکلے، پہلی بار پڑھا تو اتنے پوائنٹ نہیں ملے تھے میرے کو، جب بعد میں دوبارہ پڑھا، تیبارہ پڑھا، یہ پوائنٹ بڑھتے چلے گئے، پہلی بار 50 نکالا تھا، اب 85 ہو گئے۔ تو یہ بھی قرآن کے جو ہے یہ ہے۔ اچھا، قرآن شریف سے کفار اور مشرکین جو ہے، ہمارے جو دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، وہ جلتے، حسد ہے ان کے دل میں قرآن شریف کی، تم کو معلوم ہے کہ ان کی اتنی اچھی کتاب ان کے پاس ہے اور قرآن کی حقانیت کو پہچانتے ہو لوگ، تو اس کے اندر جلن اور حسد موجود ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 میں۔ اچھا، قرآن کے اندر پیشن گوئی بھی ہے، بہت سے پروفیسی بھی کی ہوئی ہے اور بہت ساری ہے، میں صرف 2-3 کا حوالہ دوں گا۔ قرآن میں یہ پیشن گوئی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو ایران کی
اور روم کی اس زمانے میں جنگ ہوئی تھی اور رومن والے ہار گئے تھے. تو جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بولے دیکھو کہ یہ رومن ہار گئے اور پرشین جیت گئے جو کہ مشرک تھے، یہ مشرک تھے پرشین. تو قرآن شریف کے اندر آئے تھے کہ تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے نا وہ رومن جیت جائیں گے اور پرشین ہار جائیں گے، اور جس دن رومن جیتیں گے اس دن مسلمان جو ہے خوشیاں منائیں گے. یہ کیوں خوشیاں منائیں گے؟ رومن جیتے بلکہ نہیں، اس بار مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی جو بدر کے موقع پہ جنگ بدر میں کفار مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمان جیتے، اور ادھر روم نے ایران کو ہرایا تھا. تو یہ بات ثابت ہوئی قرآن میں تقریباً 7-8 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن شریف میں وہ بات ثابت ہوئی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ فتح مکہ کی بھی اس میں خوشخبری دی گئی. مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، مکہ سے ان کو جانا پڑا، اتنا ستایا مشرکین نے کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. اس زمانے میں ان پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، ایک دم کمزور انسان تھے. مگر جب اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت سے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ مکہ فتح کریں گے، آپ کے لیے مکہ فتح ہو جائے گا، جس ملک سے جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا آپ وہاں کے سلطان بن جائیں گے. یہ بات بھی ثابت ہوئی، مکہ فتح ہوا. اچھا، اور بھی قرآن شریف کی جو ہے معجزہ یہ ہے کہ قرآن شریف جب نازل ہونا شروع ہوا 23 سال پہلے سمجھو، تو جب نازل ہوا جب تو کتاب نہیں تھا، اور اس زمانے میں مکے میں 13 سال حضور کی زندگی جو نبوت کی تھی وہ 23 سال تھی، اس میں سے 13 سال مکے میں گزرے، 10 سال مدینے میں گزرے، جس کو منسٹری بولتے. حضور کی منسٹری جو تھی وہ 23 سال کی تھی، 23 میں سے 13 سال مکے کے بہت تکلیف میں گزرے، بہت کمزوری میں گزرے، اور بہت ظلم ہوا حضور پہ اور مسلمانوں پہ. مشکل سے 100-150 مسلمان بنے تھے 13 سال میں، بہت ظلم تھا. اور اس کے بعد جب مدینہ گئے 10 سال رہے، وہاں پہ اسلام کو عروج حاصل ہوا. یہ ٹوٹل حضور کی منسٹری 23 سال کی تھی. تو جب قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا مکے میں، اس زمانے میں تو کوئی پاور نہیں تھا، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ حضور زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. مشرکین اور کفار اسلام کے دشمن حضور کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے. ان کو ایک وقت ایسا آیا کہ شعب ابی طالب بول کے ایک گھاٹی ہے، ایک جنگل ہے، جس کے اندر حضور کو اور ان کے خاندان کو اور مسلمانوں کو جو ماننے والوں کو ایک بائیکاٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا. ان کو جو ہے نا ایک بائیکاٹ کر کے ایک جنگل میں، ایک گھاٹی میں، ایک جنگل کے حصے میں قید کر لیا تھا، اطراف سے پہرا تھا، اور تقریباً 3 سال تک وہاں پہ ان کو بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. وہ کچھ مسلمان اور حضور کے خاندان اور کے لوگ ان کو بائیکاٹ کر کے چھوڑ دیا گیا جنگل میں مرنے کے لیے، بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. ایسی بھی حالت آئی. مگر اس وقت سے لے کے تو آخر تک قرآن شریف میں ہمیشہ قرآن کو کتاب کہا گیا کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی. اس زمانے میں کہاں کتاب تھی؟ کچھ آیتیں تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انتقال ہو جاتا تو یہ کتاب نہیں بن سکتی تھی. یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ قرآن شریف کو شروع سے کتاب کہا ہے. ایسا نہیں کہ آخری میں مدینے میں آنے کے بعد قرآن کی آیتوں کو کتاب کہا، بلکہ پہلے سے مکے سے بھی قرآن کی آیتوں کو کتاب کہا. اس کا مطلب اللہ کو معلوم تھا کہ ایک موٹی کتاب بن جائے گی، مسلمانوں کے لیے کتاب بن جائے گی، بک بن جائے گی. یہ بھی ایک ثبوت ہے اس کا، اسلام کا. اچھا، اور ایک بات کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یورپ کے جو لوگ ہیں جو تحقیقات کرتے رہتے، زمین میں سے جو آرکیالوجی سے چیزیں نکلتی رہتی اس کو چھپاتے رہتے. کیوں چھپاتے؟ تاکہ اسلام کی حقانیت کی کوئی بات نہیں پتہ چل جائے. تو اس کے لیے جو ہے آیت ہے اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یعنی زمین جو ہے نا اپنے خزانے اگل دے گی، اپنی جو چیزیں ہیں اگل دے گی، جو بھی معلومات ہے، ٹائم کیپسول ہے، معدنیات ہے، آئل ہے، کیمیکل ہے، زمین سب نکال دیں گے قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے یہ سب نکال، یہ ذکر ہے قیامت سے پہلے کیا کریں گے زمین. اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یعنی یہ جو ہے زمین اپنی وزنی چیزیں نکال دیں گی، اس میں ہر چیز کی راز ہے. وزن کا مطلب راز بھی، اس کے جو سیکرٹ ہے وہ بھی سب نکل جائیں گے زمین میں سے. یہ سیکرٹ نکل رہے. یہ جو کمرون ٹیکسٹ ہے جس کو ڈیڈ سی اسکرول بولتے، جو تقریباً آج سے 72 سال پہلے، 73 سال پہلے فلسطین کے پہاڑ میں سے کمرون بول کے پہاڑ تھا، اس میں سے یہودیوں کی کتابیں نکلی تھی. تقریباً 3000 سے زیادہ پیجز ہیں، مگر وہ یہودیوں نے چھپا لیے. وہ بہت کم اس کے منظر عام پہ آئے،
اور پیش کی انہوں نے کی ایسی ہے اس طرح ان کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا قرآن کے جو حقانیت ہے وہ ثابت ہو جائیں گے، قرآن جو بولتا ہے وہ باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا اس کے اندر، یا ہو سکتا ہے ایسے واقعات کا ذکر ہوگا جیسا سورہ یوسف ہو گیا، سورہ کہف ہو گیا، اور بہت سارے سورے ہو گئے ان کے اندر جو قرآن کے اندر جیسا لکھا ہے ویسا ہو سکتا ہے اس کے اندر، سورہ ابراہیم کے بارے میں ہوں گا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہوں گا، مختلف قسم کے پیغمبروں کے بارے میں ہوں گا، خضر علیہ السلام کے بارے میں ہوں گا، معلوم نہیں کیا کیا ہوں گا وہ 3000 3,500 پیجز میں، مگر بہت کم پیجز انہوں نے پیش کیے، باقی یہ بتائے بہت فراجیل ہے، بہت فراہم ہوئے تیوں ہیں، اس کی سیکورٹی فلاں ہے، مگر آج 75 سال ہو گئے وہ قمرون ٹیسٹ کو انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا، ڈیڈ سی اسکرول جس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی ایک یہ آیت ہے اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ بھی قرآن شریف کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ زمین جو ہے قیامت سے پہلے سارے اپنی باتیں نکالیں گی، اور یہ بات قرآن کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی بہت سی باتیں انشاءاللہ فیوچر میں ثابت ہوں گی، یہ اسقالہ سے زمین اسقالہ جب نکالیں گی اخرجت الاسقالہ خود بخود قرآن کی باتیں ثابت ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اسلام جو ہے جو گندی چیزیں ہم کو کھانے سے منع کرتا، جو کچھ گوشت ہے، کچھ کیڑے مکوڑے ہے، کچھ جانور ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کے کھانے سے اسلام منع کرتا، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، یہ قرآن کا نہیں بتا رہا ہوں، اسلام کی بات ایک پوائنٹ آیا بیچ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس کا ثبوت کیا ہے کہ اسلام نے یہ چیزیں کھانے سے کیوں منع کیا، چمگادر کھانے سے، بندر کھانے سے، اور شیر اور گندے چیزیں مینڈ کے چوہے کھانے سے کیوں منع کیا ہے کہ یہ کچھ اس میں حکمت ہے۔ آج دیکھو یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جو کووڈ-19 جس کو بولتے ہیں، وہ کیسے نکلا؟ گندی چیزیں، گندا جانور، حرام جانور کھانے سے یہ پیدا ہوا، اگر یہ حرام جانور نہیں کھاتے تو یہ کرونا وائرس نہیں نکلتا تھا، کرونا بیماری کووڈ-19 نہیں نکلتا تھا۔ یہ بھی ایک ثبوت پیش کر رہا ہوں میں کہ اسلام نے یہ چیزوں سے روکا، اس کی وجہ گوشت کھانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، گوشت کھاؤ، انڈے کھاؤ، مگر کون کون سے کھانا ہے اس کے بارے میں بتایا، کس کا دودھ پینا ہے وہ بتایا، مگر کیا نہیں کھانا ہے وہ بتایا کہ کیوں نہیں کھانا ہے، اس کی وجہ اب پتہ چل رہی، آج سے 1440 سال کے بعد آج پتہ چلا کہ کرونا کہاں سے آیا۔ اچھا، اسلام جو ہے پاک مذہب ہے، اس کے اندر جوا، شراب، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ دوسرے بہت سارے مذہب ہیں جس میں شراب جائز ہے، جوا جائز ہے، دیکھیے بہت سارے گندے مذہب ہیں جس میں جوا بھی جائز ہے، شراب بھی جائز ہے، مگر اسلام میں نہیں ہے، کیوں؟ تو یہ اس سے سب برائیاں پیدا ہوتی، شراب سے بھی بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی، جوے سے بھی بہت سی برائیاں پیدا ہوتی اور سب معاشرے میں، ہاں، تو یہ اسلام نے اس کو پہلے سے منع کر کے رکھ دیا۔ پاکی ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام پاکی سکھاتا، پاکی کا مطلب نہانا دھونا نہیں ہے کہ نہا رہے دھو رہے وضو کر رہے، یہ پاکی، پاکی کا مطلب ہے انسان نے پاک زندگی گزارنا چاہیے، پاک چیزیں کھانا چاہیے، اللہ کو معرفت کو پہچاننا چاہیے، اور یہ ہے پاکی۔ پاکی کا مطلب ہے صابن سے نہانا نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک معجزہ یہ ہے، یہ پہلے بتا دیا کہ قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو روز نئے نئے آپ کے اوپر معجزات خود ظاہر ہوں گے، خود آپ کے اوپر اگر قرآن کو اگر ٹرانسلیشن سے پڑھیں گے، قرآن کا عربی میں پڑھنا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، ہدایت ہے، حدیثوں میں بہت بار فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو جو ہے پڑھو، تلاوت کرو، وہ اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، ثواب ہے، مگر اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اپنی مدر ٹنگ میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہے ٹرانسلیشن قرآن کے انگلش میں یا کسی زبان میں لا لیتے پڑھنے کے لیے شوق سے، ویسا نہیں کرنا ہے، آپ کو جو زبان آسانی سے آتی ہے اس زبان میں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی زبان آپ کو انگلش، آپ نے انگلش میڈیم سے پڑھا ہے، پڑھے ہوں گے، مگر آپ کی زبان مدر ٹنگ انگلش نہیں ہے تو آپ انگلش میں نہ پڑھیں، اس کو آپ اپنی مدر ٹنگ میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ایسا قرآن شائع ہو کچھ لینگویج میں کہ جو اردو میں ہو، مطلب جب پڑھیں گے تو آپ کو اردو محسوس ہوگا، مگر اس کے جو یہ ہوں گی لکھاوٹ جو ہوگی وہ کسی اور لینگویج میں ہوگی، مگر جب پڑھیں گے اردو میں ہوگا، ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اور اردو میں تو ملتا ہے ٹرانسلیشن کا، آپ پڑھ سکتے، یا آپ ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے، آپ کا ایسی لینگویج ہے آپ انگلش سے پڑھیں، انگلش میڈیم سے، اور آپ کی مدر ٹنگ اردو ہے، پڑھیں انگلش میں، مگر آپ قرآن شریف اردو انگلش میں خرید کے لائیں گے، میرا تجربہ ہے کہ آپ نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ نے قرآن شریف لائے انگلش میں یا دوسرے زبانوں میں، وہ پڑھتے نہیں، لا کر کے تھوڑا سا پڑھ کے بور ہو جاتے۔ اس کے لیے طریقہ اچھا ہے کہ کسی عالم کو، جس کو عربی آتی ہے یا جس کو عربی نہیں آتی، جس ٹرانسلیشن والا قرآن پڑھ سکتا ہے، اردو میں ٹرانسلیشن والا قرآن شریف پڑھنے والا کوئی عالم، آپ اس کے پاس جائیں، اس کو اپنے گھر پہ بلائیں، وقت ہے تو اس سے کم ایک بار زندگی میں ٹرانسلیشن کا پورا قرآن اطمینان سے سن کے لے، ایک دن 1 گھنٹہ ہر دن میں مقرر کر لیں کہ قرآن شریف کا ٹرانسلیشن پڑھیں، سنیں، تو آپ کو اگر کوئی عالم اگر ٹرانسلیشن پڑھ کے سنا رہا ہے اردو میں، وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، فائدہ ہوگا آپ کو، جو ہے نا اس میں سے روز نئے نئے معجزات کا انکشاف ہوگا۔ اچھا، قرآن کا اور ایک بات بتا رہا ہوں، 26 نمبر پوائنٹ ہے، ابھی تک جو میں نکالا نا اس میں 26 نمبر پوائنٹ ہے کہ فرعون کی لاش کا باقی رکھنا۔
قرآن نے 1440 سال پہلے بتا دیا کہ ہم نے اس کی لاش کو باقی رکھیں گے. یہ بات حضور کے زمانے میں معلوم نہیں تھی کہ فرعونی اپنی لاشوں کو ممی بنا کے رکھتے تھے, لپٹ کے ممی بنا کے رکھتے, نہیں معلوم تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, بائبل میں نہیں ہے لکھا ہوا, بائبل میں فرعون کے غرق ہونے کے بارے میں ہے کہ ڈوب گیا مر گیا, مگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو ہم باقی رکھیں گے. اور اس کی لاش اب نکلی ہے, اس کی فوٹو انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پھر جو فرعون ہے وہ جو ڈوب گیا تھا اس کی لاش کو جو بعد میں ملی وہ پانی کے اوپر آ گئی مرنے کے بعد, تو اس کو لپٹ کے ممی بنا کے رکھے تھے احرام مصر میں پیرامڈ کے اندر تھے, وہ اس کی لاش نکلی ہے. سورہ یونس میں ہے, سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں. اچھا, اور ایک چیز آج کی جدید سائنس سے ہم کو پتا چلا, اب تک نہیں معلوم تھا, کہ ہمارا جو زمین ہے, زمین کے اوپر جو ہوا کا جو ایک انوائرمنٹ ہے, ہوا ہے, گیسز ہے, تو وہ گیسز جو ہے ہمارے لیے ایک محفوظ ہے. آسمان پہ سے جو میٹورائٹ آتے, چھوٹے پتھر آتے, شہاب آتے, وہ زمین کے اوپر اگر گریں گے آ کے, جیسے پہلے زمانے میں گرتے تھے, ایک بڑا پتھر گرا ڈائناسور مر گئے زمین کے اوپر, ویسے اگر پتھر اگر زمین پہ اگر گرنے لگے تو انسان تو رہتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جو ہوا کا جو گیسز کا جو انوائرمنٹ ہے, ایٹماسفیئر ہے, تو اس کے اندر جب کوئی پارٹیکل, کوئی پتھر داخل ہوتا ہے زمین پہ گرنے کے لیے, تو وہ ہوا کے رگڑ سے جل جاتا اور راکھ بن کے ہوا میں پھیل جاتا, زمین پہ گرتا نہیں. ایک بات یہ. دوسرا کہ زمین ہماری جو ہے سیٹرن اور جوپیٹر وہ ان کے حفاظت میں ہے. زمین تک کوئی بڑا پتھر جیسا ڈائناسور کو جس نے مارا, ایسا بڑا پتھر اگر کوئی میٹورائٹ اگر آنے لگے تو جوپیٹر اور سیٹرن جو کی گریوٹی اس کو کھینچ لیتی اور زمین تک نہیں آنے دیتی. یہ ایک محفوظ ہے, محفوظ چھت ہے, آسمان ہمارا محفوظ ہے. اب پتہ چلا اوزون لیئر بھی ہے جو ہم کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. الٹرا وائلٹ جو ریز ہے اس سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے اوزون لیئر ہے, اوپر ایٹماسفیئر ہے, وہ بھی الٹرا وائلٹ شعاؤں جذب کر لیتے ہیں, ابزارب کر لیتی ہے ہوا جو ہے. تو اگر وہ نہیں رہتی تو انسان تو جل کے مر جاتے, ایکس رے کے جیسے مر جاتے, سارے بھنے جاتے. دیکھو قرآن شریف کے اندر ہی بتایا کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا, محفوظ چھت. دیکھو ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان میں کوئی سلیب نہیں ہے, چھت کے جیسا محفوظ ہے. جوپیٹر اور سیٹرن میں ہماری بڑے میٹرائٹ سے حفاظت کر رہے, ہوا کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ چھوٹے میٹرائٹ سے ہماری حفاظت کر رہا, اور انسان ابھی تک زندہ ہے. نہیں تو پتھر اس میں اتنے برستے, آسمان میں سے اتنے پتھر چلتے رہتے, چاند پہ, ستاروں پہ, دوسری جگہ دیکھو پتھروں کے نشان پڑے ہوئے, کریٹر بنے ہوئے. زمین پہ نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ محفوظ ہے, اوپر وہ جل جاتے چھوٹے رہے جب. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ چھت بنایا. یہ سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں ہے. اب جو ہے پوائنٹ نمبر 27 تھا یہ. اچھا, پوائنٹ نمبر 28 پانی کا نازل کرنا, لوہا نازل کرنا. یہ تو لوہے کا تو بتا دیا میں نے آپ کو کہ لوہا آسمان پہ سے نازل ہوا. پانی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نازل کیا. آج سائنسدانوں نے, آج جو کاسمولوجسٹ نے معلوم کیا ہے کہ آسمان میں پانی ہے, جو بڑے بڑے میٹورائٹس ہے, جو کومیٹس ہے, اور بگ بینگ کے بعد جو پارٹیکل بنے اس میں ہائیڈروجن بنا, ہائیڈروجن بننے کے بعد اور کنڈینس ہوا, بعد میں اور بھی چیزیں بنی, جو لائٹر ایلیمنٹ تھے اس میں آکسیجن بنی. پانی بہت زیادہ ہے آسمان میں, بہت بڑے ستارے ایسے ہیں جو پورے برف کے بنے ہوئے ہیں. بہت پانی ہے آسمان کے اندر, بہت ستاروں میں. سیٹرن کے جو رنگس ہے وہ سب پانی کے بنے ہوئے, برف کے بنے ہوئے ہیں. تو پانی بھی جب زمین پہ آیا وہ بھی اصل میں باہر سے آیا. بہت بڑا میٹرائٹ زمین پہ گرا جو پورا پانی کا تھا. بہت بڑے کامٹ جو دکھ رہے آسمان میں وہ پانی کے بنے ہوئے, ان کی جو دم ہوتی ہے کامٹس کی وہ پانی رہتا ہے, برف کے ذرے رہتے ہیں. تو زمین کے اوپر جو پانی آیا, جو بلک آف واٹر ہے, وہ زمین میں پیدا نہیں ہوا بلکہ آسمان پہ سے گرا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی آسمان پہ سے نازل کیا, لوہا آسمان پہ سے نازل کیا. یہ پوائنٹ نمبر 28 ہے. اس کا میرے کو ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں کہ تو قرآن شریف میں بہت جگہ ہے پانی کے بارے میں, نازل کیا, نازل ہے نا اوپر سے آسمان پہ سے بھیجا. پوائنٹ نمبر 29, یہ قرآن کا بھی ایک معجزہ ہے کہ جو کہتا ہے 100% جو ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے. جو قرآن شریف جو بات کہتا ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. اس کی مثال یہ دیں گے کہ جب کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے, جنگ کرنے کی, لوگوں سے لڑنے کی, وار مونگنگ جس کو بولتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں. دیکھو کہ یورپین قومیں جو ہے ہمیشہ وار کرتے رہتے, کبھی عراق میں, کبھی ایران میں, کبھی مڈل ایسٹ میں, کبھی ادھر, کبھی ویتنام میں, کبھی افغانستان میں, کبھی رشیا میں. بس ان کا کام ہے وار مونگنگ کرنا تاکہ ان کے ہتھیار بکے. یہ آپ کے آج کل کے نیوز سے پتہ چلے گا آپ کو, جو بھی آج کل کے جو لیٹسٹ جدید لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ
यूरोपियन कौमें वार मॉन्गिंग करते रहती, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफार मुशरिकीन हमेशा जंग की आग भड़काते, मगर हम दुनिया में अमन कायम रखने के लिए उसको बुझाते रहते। ये भी एक सबूत है कुरान के हकानियत का कि 100% ये बात आज साबित है कि नहीं है। 21 आयत में है, फरमाया अल्लाह ताला ने, ये फरमाया सूरह अल माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफार और मुशरिकीन जो है वो आग जंग की आग भड़काते रहते हैं और हम उसको बुझाते रहते ताकि अमन कायम रहे। अच्छा, अल्लाह ताला ने, ये पॉइंट नंबर 30 है, अल्लाह ताला फरमाता है हमने आसमान को बगैर पिलर के बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाता है कि मैंने आसमान को बगैर पिलर के बनाया। कहाँ फरमाया? सूरह रात में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह रात, उसमें फरमाया कि हमने आसमान को बगैर पिलर के बनाया। अब उस जमाने में आज से 1440 साल पहले क्या मालूम था कि जमीन कैसी है, चपटी है कि बड़ी है, कहीं खंबे होंगे, आसमान को टिकावा है, मालूम नहीं था। उस जमाने में अरबस्तान के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबस्तान में रहते थे, और जमीन कितनी बड़ी है, जमीन का सिरा क्या है, उस जमाने में नहीं मालूम था। एक सिरे से दूसरा सिरा, इधर का ये सिरा आखिरी है, वो सिरा आखिरी, नहीं मालूम था। क्या मालूम था उस जमाने में कि आसमान में कहीं खंबे भी होंगे। अगर फर्ज करो आसमान पे सही वाकई में खंबे होते, किधर कोई पहाड़ होता ऊंचा, हिमालय पहाड़ के जैसा, और उस पर आसमान टिका हुआ होता, तो आज ये बात गलत साबित हो जाती थी। कुरान शरीफ में जो 1440 साल पहले फरमाया कि हमने आसमान को बगैर खंबे के बनाया, कोई पिलर नहीं है, अगर पिलर होता तो ये बात कुरान की गलत साबित होती, मगर आज गलत साबित नहीं हुई। आज साइंस ने साबित कर दिया कि कोई पिलर नहीं है। ये सूरह रात में है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2 में। अच्छा, अभी पॉइंट नंबर 31, इसमें अल्लाह ताला ये बोलता है कि जो इस्लाम के दुश्मन है, कुफार है, वो ये बोलते थे कि हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगे, चूरा हो जाएंगे, फिर दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में बोला था कि चाहे चूरा हो जाओ तुम, या मिट्टी हो जाओ, या तुम पत्थर बन जाओ, या लोहा बन जाओ, हम तुमको जिंदा करेंगे। ये किस आयत में है? सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 50। अब इसके अंदर मौजूदा क्या है? हजारा वल हदीद, अल्लाह ताला बोला या पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ। आज की साइंस ये बताती कि जो भी सितारे होते हैं, जो भी तारे होते हैं, जमीन है जो भी है, उसके अंदर जब ग्रेविटी बढ़ती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था शुरू में, ग्रेविटी जब बढ़ती है, ग्रेविटी का जो प्रेशर बढ़ता है, वो उसका वजन बढ़ता, तो जो एलिमेंट रहते हैं वो उसके ऊपर हरारत भी पैदा होती वो प्रेशर से, और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता, और उसके अलावा वजन बढ़ता, प्रेशर बढ़ता, और वो जो एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाते दूसरे एलिमेंट में, लाइट एलिमेंट से हेवी बनते रहते। वो प्रोसेस कहाँ तक बनता? पत्थर भी बन जाते, पेट्रिफिकेशन बोलते उसको, पेट्रिफिकेशन यानी पत्थर बनना। उसके बाद और प्रेशर बढ़ता और टेम्परेचर बढ़ता तो वो लोहा बन जाते, मतलब और वो एलिमेंट जो लाइटर एलिमेंट है करते 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 लोहे तक आते। जमीन के जैसे छोटे जो सितारे रहते, तारे रहते, वहां लोहे तक ही आते, कि तो जमीन की ग्रेविटी, जमीन के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता, टेम्परेचर रहता, वो लोहा बनने तक ही है। अगर और बड़ा सितारा है सूरज के जैसा या सूरज से बड़ा, तो फिर वो लोहे से आगे बढ़ता है, दूसरी धातु बनती, जो हायर एलिमेंट है, लोहे से ज्यादा जो बड़े एलिमेंट है वो बनते, वो धातु बनती, यूरेनियम बनते या और दूसरे धातु हैं तो वो बनते, मगर जमीन में सिर्फ लोहे तक बनती। तो कुरान में सिर्फ अल्लाह ने इंसानों को ये कहा है कि तुम या तो पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ, इससे ज्यादा दूसरा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अल्लाह को मालूम था कि जमीन की ग्रेविटी से लोहा ही बनेंगे, इससे ज्यादा क्या बनेंगे। तो ये सूरह जो है बनी इसराइल में है, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 50 में, कि तुम या तो पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ, हम तुमको जिंदा करके फिर से दोबारा खड़े करेंगे। ये भी एक कुरान का मौजूदा है, साइंटिफिक फैक्ट है, चेक कर सकते जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट नंबर 32। अच्छा, अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ियों में पैदा किया, हर चीज को दो 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 जोड़ी में पैदा किया। आज भी जदीद साइंस, क्वांटम थ्योरी जो है आजकल की, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और स्ट्रिंग थ्योरी है, तो जो जदीद थ्योरी है साइंस की, पुरानी नहीं, न्यूटन की थ्योरी नहीं, न्यूटन का जो लॉ थे वो नहीं, वो तो क्लासिकल मैकेनिक है। न्यूटन के लॉ जो है क्लासिकल मैकेनिक, अब जो है मैकेनिक बढ़ गए हैं, आज जो अभी क्वांटम मैकेनिक में आज के जमाने में हम लोग आ गए हैं। तो क्वांटम मैकेनिक के जमाने में ये बात पता चली है कि हर चीज डुअलिटी है, डुअलिटी, बहुत से पार्टिकल है, एंटेंगल पार्टिकल डुअल रहते, एक इधर एक उधर, चाहे कितनी भी दूर रहो, वो दो पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते वो एक दूसरे के साथ रहते। कभी ये पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, चाहे बीच में कितना बड़ा फासला हो, अगर हम इसको पॉजिटिव गिनेंगे तो ये निगेटिव ही निकलेगा।
اور بھی بہت سے پارٹیکل ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو ڈوئل میں ہیں، دو دو کر کے بنتی، ایک سے نہیں بنتی، جیسا میگنیٹ کے پول، نارتھ پول ساؤتھ پول، اور بھی الیکٹرک کے پازیٹیو نیگیٹو جو الیکٹرک میں ہے، اور بھی سائنس میں کوانٹم تھیوری میں آپ جب سائنس پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، پتہ چلے گا ہر چیز ڈوئل ہے، ڈوئل ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79۔ دیکھو یہ بھی ہے۔ اچھا دوسرا ابھی پوائنٹ نمبر 33، یہ بھی قرآن شریف کے اندر ہے کہ آیت ہے سورہ المائدہ کی، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 80۔ اس میں بتایا کہ یہودی جو ہے وہ لوگ، یہودی جو لوگ ہیں وہ صرف کفار اور مشرکین سے دوستی کریں گے۔ یہ بھی آج پتہ چل رہا، آج کی جو نئی آپ نیوز پڑھیں گے، سائنس جو دنیا کے اندر دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ آپ یہودی کس کے دوست ہیں۔ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں یہودی، کفار کے دوست ہیں یا مشرکین کے دوست ہیں، ان کے کٹر دوست ہیں وہ یہودی لوگ۔ اور یہودیوں کے دوست کون ہیں؟ مشرکین ہیں۔ یہودیوں کے کٹر دوست جو ہے مشرکین ہیں۔ یہودیوں کا کوئی دوسرے دوست نہیں ہے، اور نہ یہودی مسلمانوں کے دوست ہے۔ یہودی جو ہے تو مشرکین کے دوست ہے، اور مشرکین یہودیوں کے دوست ہے۔ یہ بات قرآن شریف میں 1440 سال پہلے بولے، آج بھی صحیح ثابت ہو رہی، غلط ثابت نہیں ہوئی کہ آج نہیں پتا چلا کہ یہودی اور مسلمانوں میں دوستی ہو گئی، فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا، ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ یہ قرآن شریف میں ہے، سورہ المائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 80 میں۔ یہ پوائنٹ نمبر 34 اب ہے کہ ابھی دیکھو اور ایک چیز کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ، یہ پوائنٹ نمبر 34 ہے کہ آپ دنیا میں زندہ رہنے کے واسطے سب سے زیادہ لالچی کس قوم کو پائیں گے؟ مشرکین کو اور یہودیوں کو پائیں گے۔ یہ ہے سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 30، اور دوسرا سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 45۔ نہیں یہ جو ہے دوسرا ہے، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ ہے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ ہے سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 30 میں، اور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 45 میں، کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ یہ بھی ایوولوشن کو ثابت کرتی، جو تھیوری آف ایوولوشن ہے، یہ تھیوری آف ایوولوشن یہ بولتی کہ ہم مٹی، پانی، کیمیکل سے بنے ہوئے۔ پہلے مٹی تھی، اس میں پانی پڑا، جو بولیں گے اس کو ایک بہت بڑا سوپ بنا، پانی زمین کے اوپر مٹی پڑی اور اس کے اندر پانی پڑا، کیمیکل بنے اور وہ سوپ کے جیسا بنا، اور اس میں سے زندگی پیدا ہوئی۔ تو ویسا قرآن شریف بھی بولتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا۔ تو یہ اس کا تھا، یہ کہ پوائنٹ نمبر 35 تھا وہ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور آج سائنس بھی ثابت کرتی، ایوولوشن سے بھی ثابت ہے کہ ہر چیز پانی اور مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 اور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45۔ دوسرا یہ بتا رہا تھا میں کہ سورہ پوائنٹ نمبر 34 میں کہ آپ زندگی کے لیے سب سے زیادہ لالچی کس قوم کو پائیں گے؟ یہودی اور مشرکین کو پائیں گے۔ یہ آیت ہے، اس کا نمبر میں نکالا نہیں شاید، احرس الناس للحیات علی یہود والمشرکین، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ احرس الناس للحیات الیہود والمشرکین، یعنی یہود اور مشرکین زندہ رہنے کے واسطے بہت زیادہ لالچی رہیں گے، بہت ہرس کریں گے۔ تو اس کا ثبوت دیکھو، اب جب کورونا نکلا، کووڈ-19 نکلا، تو دنیا میں لوگ ڈر رہے تھے ویکسین لینے کو، ویکسین کے بارے میں بہت سی باتیں چل رہی تھی، ویکسین لینے سے ایسا ہو رہا، ویکسین لینے سے، مگر سب سے پہلے اسرائیل نے اور مشرکین نے ویکسین لیے اور اپنے 100% کا ٹارگٹ پورا کیا۔ وہ ٹارگٹ پورا کرنے میں نہ آسٹریلیا تھا، نہ جرمنی تھا، نہ سویڈن تھا، نہ امریکہ تھا، نہ برطانیہ تھا۔ کون ملک تھے؟ مشرکین اور یہودی، جنہوں نے 100% جو ہے تو ویکسین لے لیے۔ کیوں؟ ان کو موت کا ڈر تھا۔ سب سے زیادہ زندگی کو چاہنے والے یہی لوگ ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ثابت ہوئی۔ اب ہے پوائنٹ نمبر 36، قرآن کی ایک آیت آج بھی سائنس کے خلاف نہیں نکلی۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی آج، پوائنٹ نمبر 36 ہے، قرآن شریف کی ایک آیت بھی آج تک سائنس کے خلاف نہیں نکلی۔ آج تک جتنی بھی باتیں ہیں قرآن شریف نے بالکل سائنس کے فیور میں کہی ہوئی ہے، اور کوئی بھی بات ابھی تک سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ نیا سائنس نے قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت کیا، یہ بھی ایک قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ نمبر 37 کر کے ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اگلا جو چیپٹر نمبر 10 ہے، یہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا، قرآن کے ریفرنس کے اوپر، کہ تو ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور اپن پوائنٹ نمبر 37 ذکر کر کے بس کریں گے، پھر پوائنٹ نمبر 38 انشاءاللہ چیپٹر نمبر 11 میں ہوں گا۔ پوائنٹ نمبر 37 کیا ہے؟ 37 اللہ نے کہا ہے کافروں سے کہ جو عذاب تم کو دکھانے پر، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مکے میں
کہ اور مدینے میں کہ کافروں سے وعدہ ہے کہ ہم تم کو عذاب دیں گے، تم کو عذاب کریں گے اور مبتلا کریں گے اور حضور کو دکھائیں گے کہ کافر کو عذاب ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا. قرآن شریف میں آیت ہے سورہ نمبر المومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 75 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے تم سے کافروں کو عذاب دیں گے وہ ہم تم کو دکھانے پہ قادر ہیں، ہم دکھا سکتے. اللہ نے دکھا بھی دیا کہ کافر مشرکین جو مکے میں مغلوب ہوئے، مکہ فتح ہوا اور کفار کو بھاگنا پڑا، حضور کی جیت ہوئی. اور یہ ہے سورہ المومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 75 میں. اور انشاءاللہ ہم اس کے اگلا ابھی تو کنٹینیو کریں گے. ابھی تو ہمارا 37 پوائنٹ ہی ہوئے، 85 پوائنٹ ہے. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں بھی یہی کنٹینیو کریں گے. اور بھی کوئی بات میرے کو یاد آئی تو وہ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ کی تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو نشانیاں ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے. ایولیوشن کے تعلق سے بھی اور بھی چیز بات بتانا ہے. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں کریں گے. السلام علیکم.